اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بندوں تک پیغام پہنچانے کے لیے اپنے کم و پیش 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے۔ ان سب نے بھی یہی دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، جہاں جہاں تمہاری آسیں امیدیں لگی ہوئی ہیں ادھر سے ہٹا کر ایک اللہ پر لگا لو، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ عبادت اس طرح کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت حج پہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منہ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنا۔ جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ سب جمع ہو کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو واپس کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ مانگنے والے بھی ضعیف ہے، جو بندے جس سے مانگتے ہیں وہ بھی ضعیف ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اس اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ بہت طاقتور والا ہے، اللہ غالب رہنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس شرک کی 3 مثالیں۔ پہلی مثال، اللہ ہمیں دولت دیتا ہے، ہم کوٹھی خرید لیتے ہیں، اس کے اوپر کالے ہانڈی رکھ دیتے ہیں۔ کوئی بندہ پوچھے گا یہ کیوں رکھی ہے، وہ کہے گا یہ اس کوٹھی کی حفاظت کرے گی اور نظر بد سے بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہلکی سی اندھیری چلاتا ہے، وہ سب سے پہلے نیچے گر کے ٹوٹتی ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنی بڑی کوٹھی کی کیا حفاظت کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ سب کی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ شرک کی دوسری مثال ایسے اللہ ہمیں اور دولت دیتا ہے، ہم کار خرید لیتے ہیں، اس کے نیچے جوتی لٹکا دیتے ہیں۔ کوئی پوچھے گا یہ کیوں لٹکائی ہے، کہے گا یہ اس کار کی حفاظت کرے گی اور ایکسیڈنٹ ہونے سے بچائے گی۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ سب کی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ شرک کی تیسری مثال ایسے ہی اللہ ہمیں اور دولت دیتا ہے، ہم دکان خرید لیتے ہیں، وہ 3-4 دن چل جاتی ہے، آگے نہیں چلتی۔ ایک بندہ کہتا ہے تمہارا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے اور اب اسے کھلوانا کیسے ہے؟ دوسرا بندہ کہتا ہے پیر کے پاس جاؤ، وہ تعویذ لکھ کے دے گا، اس دکان کے اوپر آ کے لٹکا دینا۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ سب کو بہترین رزق دینے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جسے چاہوں زیادہ رزق دوں اسے کوئی کم نہیں کر سکتا، میں جسے چاہوں جسے کم رزق دوں اسے کوئی زیادہ نہیں کر سکتا، یہ سب اللہ ہی دیتا ہے رزق۔ اور میرے بھائیو، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام کر دی جائے گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ میرے بھائیو، ہم نے اسی وجہ سے شرک سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ ہر کسی کے گھر میں قرآن پاک موجود ہے، صبح دوپہر شام قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا کرے تاکہ اللہ آپ کو اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ہم سب مسلمان اور ہم سب نماز میں اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بھائیو، ہم نے اس شرک سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو ہر کسی کے گھر میں قرآن پاک موجود ہے، کسی وقت اگر ٹائم ملے تو قرآن پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ اور اسے سمجھا کریں تاکہ اللہ آپ کو اور ہمیں اس شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم نے آپ کو یہ دعوت دی ہے تو اب آپ نے اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو یہ دعوت دینی ہے۔